بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عقد فاسد میں لی گئی چیز کے فوری رد کے دلائل کے بیان کے سلسلے میں ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر بیان کیا تھا کہ عقد فاسد میں مقبوض کے جو آثار اور جو اس کے احکامات ہیں، ان میں سے ایک حکم جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو فوراً پلٹانا واجب ہے، یعنی بائع اس ثمن کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکتا، مشتری مبیع کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ وہاں پر ہم نے ایک مطلب کو بیان کیا تھا کہ یہاں پر فقہا کے کلمات سے نفی خلاف کا استفادہ ہوتا ہے، لیکن مزید دلائل کو دیکھنے کے لیے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں دیگر دلائل کی طرف۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان عقد فاسد میں اس مقبوض کے فوری رد کی دوسری دلیل کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری دلیل کے پہلی دلیل میں اگر کوئی مناقشہ کرتا ہے تو دوسری روایت ہمارے پاس موجود ہے جو تیسری دلیل کے عنوان سے بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اشکال و جواب کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کو آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں دلائل کو بیان کرتے ہوئے شیخ انصاری نفی خلاف کی دعویٰ کے بعد دوسری جس دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ اپنے ان بیانات کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ کس مطلب پر؟ کہ رد کرنا فوری طور پر واجب ہے عقد فاسد میں اس مقبوض چیز کو۔ اس پر دلالت کرنے والی بات یہ ہے کہ ان الامساک عن ما تصرف فی مال الغیر، فرماتے ہیں کہ یہ امساک جو ہے ایک لحظاوی تصرف ہے دوسرے کے مال میں، بغیر اذن ہی، اور وہ بھی اس کی اذن اور اجازت کے بغیر۔ چونکہ جب عقد فاسد ہوا تو اب واضح سی بات ہے کہ یہاں پر اس کی جو رضایت ہے، جو اذن ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو یعنی نہیں رہتا۔ تو اس صورتحال میں اب اگر یہ شخص اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو یہ جو امساک ہے، اپنے پاس اس کو محفوظ کرنا، یہ ایک نوعیت کا تصرف ہوگا دوسرے کے اس مال میں۔ اب یہ جو تصرف حساب ہوتا ہے دوسرے کے مال میں بغیر اذن کے، فلا یجوز، فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ مالک کے بغیر جو ہے وہ انسان اس کے مال کے اندر تصرف کرے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل لے آتے لقولہ اجل اللہ فرجہ، چونکہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی یہ حدیث موجود ہے یہاں پر کہ لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرہ الا باذنہ، جائز نہیں ہے کسی ایک کے لیے کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے مال میں الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو بس اجازت اگر اس کی نہیں ہے، اذن اس کا نہیں ہے، تو اس کے مال کے اندر تصرف جائز نہیں ہوگا۔ اور یہاں جب یہ عقد فاسد ہے تو اس صورت میں آپ کیسے اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کیفیت استدلال جو اس روایت سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امساک یعنی یہ اس چیز کو اپنے پاس محفوظ کرنا، یہ ایک طرح کا دوسرے کے مال میں تصرف کرنا ہے، اور جو بھی تصرف ہے دوسرے کے مال میں اس کی رضایت کے بغیر وہ جائز نہیں ہے۔ بس یہ امساک یعنی یہ رکھنا، محفوظ کرنا اس چیز کو، دوسرے کے مال کو اپنے پاس، فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ یوں نتیجہ نکلتا ہے اسی روایت کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیسری دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ وَلَوْ نُوقِشَ فِي قَوْلِ الْإِمْسَاكِ تَصَرُّفًا، اگر یہاں پر کوئی آ کر مناقشہ کرتا ہے اس بات میں کہ یہ امساک جو ہے وہ تصرف ہے، یہ قابل قبول نہیں، یعنی اسی مطلب میں آ کر اشکال کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس امساک کو تصرف کے حساب میں لاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ کفا عموم قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی آ کر یہ اشکال کرتا ہے تو وہاں پر یہ کافی ہے، یعنی جو نبی گرامی اسلام کا قول ہے، یہی قول ان کا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کفایت کرتا ہے اس بات میں کہ ہم کہیں کہ یہاں اس کا یہ امساک کرنا، اپنے پاس محفوظ کرنا اس چیز کو جائز نہیں ہوگا۔ کون سا وہ فرمان ہے نبی گرامی اسلام کا کہ لا یحل مال امرئ مسلم لأخیہ الا عن طیب نفسہ، حلال نہیں ہے دوسرے مسلمان شخص کا مال اس کے بھائی کے لیے دوسرا شخص مسلمان اس کے اندر تصرف کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، الا مگر جب وہ
شخص جو کہ مالک ہے وہ راضی ہو. تو جب تک اس کی رضایت نہیں آتی اس کے اندر انسان تصرف نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر لا یحل مال امرئ، یعنی اس کا مال حلال نہیں ہے اور تصرف کرنا جائز نہیں ہے، کہ اس میں سے یعنی یہاں سے اس عموم سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے مال میں اس کی رضایت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا. اور کیفیت استدلال بھی یہاں پر روشن ہے کہ یعنی جو عدم حلیت کا حکم ہے یا مثلا حرمت کا جو حکم ہے اس مال کی نسبت، کہ یعنی یہ اس عین خارجی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، یعنی وہ عین کے جو خارج میں موجود ہے اس میں اگر اس شخص کی اجازت نہیں ہے تو یہاں پر کسی بھی اعتبار سے انسان اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. اور یہ جو امساک ہے یعنی اس چیز کو اپنے پاس رکھنا، یہ اسی مال غیر کے امور کے ساتھ جو مربوط امور ہیں ان میں سے ایک ہے. تو بس لہذا حدیث کا یہ جو عموم ہے عدم حلیت کا، یہ اس کو آ کر شامل ہو جاتا ہے. اب کس طرح سے یہ اس حدیث کا عموم اس مطلب پر دلالت کر رہا ہے، خود شیخ انصاری اس کو بیان کرتے ہیں کہ حیث یدل علی تحریم جمیع الافعال المتعلقۃ بہ، کہ یہ عموم دلالت کرتا ہے کہ تمام وہ کام اور افعال حرام ہیں جو اس سے متعلق ہے. التی منہا کونہ فی یدہ، یعنی اسی دوسرے کے مال میں جو تصرف ہے اس سے متعلق جتنے کام ہیں وہ حرام ہے اگر اس کی رضایت نہیں ہے. انہی میں سے ایک کام کیا ہے، کونہ فی یدہ، اس مال کا اس دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہونا. یہ اس کے ہاتھ میں ہونا، دوسرے کے شخص کے ہاتھ میں ہونا، یہ خود جو ہے وہ افعال ہیں کہ جس پر یہ عموم جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس کی حرمت پر. اب یہاں پر ایک اشکال جو ہے وہ مطرح کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اشکال شیخ انصاری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس اشکال کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اما توہم، ممکن ہے کوئی آ کر جو ہے یہاں پر یہ اشکال کرے کہ انہا و باذنہ، یہ تو خود اس شخص کے اپنے اذن سے ہے، حیث انہ دفعہ باختیارہ، یعنی اس نے اپنے اختیار سے وہ چیز دفع کی ہے. درست ہے کہ عقد فاسد جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، اور لیکن اس نے جو وہ اپنی چیز اس کو دی ہے اپنے اختیار سے دی ہے اور اپنے اذن سے دی ہے. اب اگر عقد فاسد بھی ہوا تو وہ جو کلی طور پر اذن موجود تھا اور جس اختیار اور اذن سے اس نے وہ چیز دی ہے وہ تو خراب نہیں ہوتا اذن. تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اپنے پاس محفوظ نہیں کر سکتا اور اس کے محفوظ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس کو آگے جواب دیتے ہیں کہ وہ اما توہم، یہ جو توہم ہے فمندفع، یہ یعنی دفع شدہ ہے، یعنی یہ توہم دفع ہوتا ہے. کس بات سے؟ بأنہ انما ملکہ ایاہ عوضا، کہ اس نے اس کو مالک بنایا تھا عوضاً، یعنی عنوان عوضیت مد نظر ہے. یہاں پر جب شخص نے وہ چیز اس کو دی تھی تو اس طرح مجانن نہیں دی تھی، اس طرح تملیک نہیں کی تھی، بلکہ عنوان عوض کے طور پر جو ہے وہ اس چیز کو یعنی وہ چیز اس کے حوالے کی تھی. لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا انتفت صفت العوضیہ، اب اگر وہ صفت عوضیت منتفی ہو جاتی ہے، جو کہ جب فاسد ہوا تو جو عوض طے ہوا تھا، جو عوض مسمى وہاں پر مورد اتفاق تھا ان دونوں کے درمیان میں، وہاں وہ صفت عوضیت جب منتفی ہوئی، چونکہ عوض مسمى جب یہاں پر ختم ہوا عقد کے فاسد ہونے کے سبب، بے اعتبار عدم سلامت العوض له شرعاً، کیوں صفت عوضیت منتفی ہو رہی ہے؟ اس اعتبار سے کہ عوض کا اس شخص کے لیے سالم رہنا شرعاً وہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ عوض حوالے نہیں ہوتا اس شخص کے شرعی طور پر، چونکہ عوض جو ہے وہ عوض مسمى تھا، یعنی عوض جو کہ جعلی تھا، مسمى تھا عوض واقعی کے مقابلے میں. اب جب عقد فاسد ہوا تو اس صورت میں وہ عوض بھی جو ہے وہ شرعاً باقی نہیں رہتا، کیونکہ مشتری کا ثمن اور یعنی مبلغ دینا شرعاً جو ہے وہ اعتبار کھو چکا ہے. وہ اب ثمن جو اس نے حوالے کیا تھا وہ جب اعتبار نہیں رکھتا تو وہ مبیع کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکتا، چونکہ عنوان عوضیت منتفی ہے. والمفروض ان کونہ علی وجہ الملکیت المجانیہ، اور ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ یہاں پر اس کو ملکیت مجانی کے عنوان سے جو ہے وہ نظر میں رکھا جائے اس مطلب کو کہ اس نے اس کو وہ چیز دی ہے اور وہ اذن اس کو جو دیا تھا اور وہ اذن یہاں پر باقی ہے، اور اس اعتبار سے اس شخص کے پاس وہ جو چیز موجود ہے وہ یعنی ایک امانت مالکی کے طور پر قرار پاتی ہے. تو ملکیت مجانی کی بنیاد پر اگر اس کو فرض کیا جائے کہ وہ چیز جو ہے ملکیت مجانی کی بنیاد پر ہے تو مما لم ینشئ المالک، یہ ایک ایسا مطلب ہے جس کو
مالک نے انشاء تو نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملکیت مجانی کی بنیاد پر اس کے پاس موجود ہے چیز اور وہ اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مالک نے انشاء نہیں کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ بھی کہ وَقَوْنَهُ مَالًا لِلْمَالِكِ، یعنی والمفروض ان كونه على وجه الملکیہ وَقَوْنَهُ مَالًا لِلْمَالِكِ وَأَمَانَةً فِي يَدِهِ أَيْضًا مِمَّا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ، اور اسی طرح فرض کیا جانا یہ بات کہ وہ مال ہے خود مالک کا لیکن امانت ہے اس شخص کے ہاتھ میں، مِمَّا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ، یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اذن اولاً تو موجود نہیں ہے، وَلَوْ أَذِنَ، اور اگر وہ مثلا اذن موجود بھی ہو مالک کی جانب سے اس طرح سے تو فَهُوَ اسْتِیدَاعٌ جدید، تو یہ ایک جو ہے وہ یعنی ودیعہ ہوگا، اور وہ بھی جدید حادث ہونے والا ایک عقد ودیعہ کی صورت میں، کہ اب آپ اس کو عقد استیداع جدید کا عنوان دیں گے، جبکہ وہاں پر معاملہ جو ہوا تھا وہ یہ نہیں ہوا تھا، ودیعہ نہیں ہوا تھا معاملہ، بلکہ اگر آپ اس طرح اس کو نظر رکھتے ہیں کہ اب وہ چیز عقد جب فاسد ہوا اور وہ چیز مالک کی اور اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے، اول تو اس میں اذن نہیں ہے اس مالک کی جانب سے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی جانب سے اذن ہے تو یہ استیداع جدید ہے جو کہ ثابت نہیں، کما انہ لو ملکہ مجانا کانت ہبۃ جدیدہ، جیسا اگر مثلا اس نے اس کو مجانا بغیر کسی عوض سے مالک بنایا ہے تو یہ ایک ہبہ ہوگا اور وہ بھی ہبہ جدید ہوگا۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی جو ہبہ یہاں پر یعنی جو یہ عقد فاسد ہوا تو عقد کے فاسد ہونے کی وجہ سے جو عوض کا عنوان تھا وہ تو نہیں رہا، اب جب عوض کا عنوان نہیں رہا تو یہاں پر وہ جو عوض مسمہ کی بات تھی، یعنی چونکہ اس کا اعتبار ختم ہوا عقد فاسد ہونے کے سبب، تو یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے گا اب اس کا اذن جو ہے وہ باقی ہے جس طرح اشکال میں کہا گیا۔ اور اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر ملکیت مجانی کی صورت وجود پاتی ہے تو اس کو مالک نے انشاء نہیں کیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اذن مالک موجود ہے اور وہ چیز خود اس مالک کی ہے لیکن یہاں اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے، تو یہ خود ایک نیا عقد ہوگا جو یہاں پر ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا فرماتے ہیں کہ آپ اس کو کہ یہ اذن یہاں پر موجود ہے مالک کی جانب سے کسی بھی اعتبار سے موجود نہیں ہے، ہذا ولکن الذی یظہر من المبسوط، فرماتے ہیں کہ یہ مطلب یہاں آپ اس کو اٹھائیں، اس کو لیں کہ امساک جو ہے جو ہم نے بیان کیا جائز نہیں ہے، اور یہ جو دلائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے جن سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس امساک یعنی روکنا اس چیز کو اپنے پاس یہ جائز نہیں ہے ان دلائل کی بنیاد پر۔ لیکن یہاں پر اس کو اس کے مقابلے میں ایک مطلب بیان کرتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الْمَبْسُوطِ، لیکن فرماتے ہیں کہ مبسوط سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ سے ظاہر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عدم الاثم فی امساک، وہ ظاہر یہ ہے کہ اس کے امساک میں اسم گناہ نہیں ہے، یعنی وہ جو وہاں پر مبسوط میں بات کرتے ہیں اس کا ظہور یہ ہوتا ہے کہ پس وہ شخص اگر اس چیز کو اپنے پاس رکھتا ہے، مقبوض بالعقد الفاسد کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہے تو وہ گناہگار حساب نہیں ہوتا۔ وَقَدَ السَّرَائِرُ نَاصِبًا لَهُ عَلَى الْأَصْحَابِ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح سرائر یعنی ابن ادریس ہلی کی کلام سے سرائر کے اندر جو بات ظاہر ہے وہ بھی یہی ہے، ناصباً البتہ نسبت دیتے ہوئے اس مطلب کو اصحاب کی طرف، کہ یعنی ابن ادریس ہلی جو ہیں وہ اس مطلب کو نسبت دیتے ہیں فقہا کی طرف، اصحاب کی طرف، یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ اصحاب یہ بات کرتے ہیں، فقہا یہ کہتے ہیں کہ یعنی گناہگار نہیں ہوگا اگر وہ وہاں اس چیز کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہے۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف، اول تو یہ ضعیف ہے مطلب، یعنی کیونکہ ہم نے جو دلائل وہاں پر بیان کیے ان دلائل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب ضعیف ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا امساک جو ہے وہ اسم حساب نہیں ہوتا، گناہ حساب نہیں ہوتا۔ والنسبت غیر ثابت، اور دوسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود یہ نسبت ثابت نہیں ہے جو آپ نسبت یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں، بس ایک طرف سے وہ دلائل خود بیان کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو مطلب ہے درست نہیں ہے، ضعیف ہے، اور دوسرا خود یہ جو نسبت دے رہے ہیں یہ خود جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ توجیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ابن ادریس سے یہ بات ظاہر ہے، ممکن ہے شیخ طوسی اور ابن ادریس ہلی سے یہ جو بات بیان ہوئی کہ اسم یہاں پر امساک میں نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ ارادت و صورت الجار ولا یبعد ارادت و صورت الجار، بعید نہیں ہے کہ فقہا نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے تو ان کی جو مراد ہے وہ کیا ہو۔ شیخ طوسی اور ابن ادریس کی اس مسئلے کے اندر مراد صورت جاہل ہے، یعنی وہاں پر جہاں پر حکم کی نسبت وہ دونوں جو معاملہ انجام دے رہے ہیں وہ جاہل ہوں، یعنی انہیں یہ نہ پتا ہو کہ
امساک جو ہے اس چیز کا، اس مال کا جس کو بیع فاسد سے یا عقد فاسد سے قبضے میں لیا گیا ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کرنا، اس کو امساک کرنا، یہ جو ہے وہ حرام ہے اس حکم کی نسبت وہ جاہل ہو، لِأَنَّهُ لا يُعَاقَبُ، کیونکہ اس صورت میں پھر وہ مورد عقاب قرار نہیں پاتا اگر وہ شخص جو ہے وہ اصل حکم کی نسبت جاہل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کے اندر جو دلائل دیے گئے ان سے یہ بات روشن ہوئی کہ اگر ایک چیز عقد فاسد کے عنوان سے لی جاتی ہے تو احکامات اور آثار میں سے دوسرا جو حکم ہے وہ یہ کہ وہاں پر اس چیز کو پلٹایا جائے فوری طور پر، اور جہاں عدم خلاف کی بات ہوئی وہاں پر روایات سے اس کے امساک اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے جائز نہ ہونے پر بھی دلیل دی گئی، اور پھر یہاں پر جو اشکال مترتب ہو رہا تھا کہ اس کو بھی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم مزید جو اس کے احکامات اور جو اس کے آثار ہیں اس مقبول بالعقد الفاسد کے، ان میں سے تیسرے حکم کو آپ کے لیے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔